السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا علی العالمین جميعا وأقامه یوم القیامة للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا، فصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے آغاز گفتگو سے قبل نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ پڑھنے کی کوشش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے. جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے. گر جاگ گیا یہ سنی تو ہر طاقت پہ بھاری ہے. گر جاگ گیا یہ سنی تو ہر طاقت پہ بھاری ہے. مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے، مت ڈرنا ان بدخواہوں سے، مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے، مت ڈرنا ان بدخواہوں سے. جب ساتھ ہے طیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے. جب ساتھ ہے طیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے. جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زباں سے کہنا ہے. جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زباں سے کہنا ہے. کیا ڈر ہے موت کا اے آصف جب جانا اپنی باری ہے. کیا ڈر ہے موت کا اے آصف جب جانا اپنی باری ہے. عزیزان محترم، آج بھی ہماری یہ محفل منعقد ہے. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اس کے متعلق جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے حق کہنے اور حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چند ضروری اور اہم باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. گزارش ہے کہ ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سماعت بھی فرمائے. اور یہ ٹاپک اتنا اہم اور ضروری ہے کہ اس کو اپنی زندگی کے اندر ضرور جگہ دینی چاہیے، اور اپنی زندگی کے اندر جگہ دینے کے بعد ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک عزم مصمم ہونا چاہیے. یہ ٹاپک کیونکہ بڑا اہم ہے. دعوت و تبلیغ کے اندر سرکار کا کردار بڑا بہترین ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ میں اپنی وسعت کے مطابق جو ضروری باتیں ہوں گی وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. رب قدیر مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے بعد اب کوئی نیا نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لانے والا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آخری نبی بن کر کے تشریف لائے. میرے حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنے والا. میرے رسول کے بعد کوئی نیا رسول نہیں آنے والا. یہ نظام قیامت تک چلنے والا ہے. یہ قانون قیامت تک چلنے والا ہے. اور یہ دین جس پر ہم عمل کر رہے ہیں یہ دین بھی آخری دین ہے،
اور یہ شریعت بھی آخری شریعت ہے۔ اس دین کے بعد کوئی نیا دین نہیں آنے والا، اس شریعت کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آنے والی، اس نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنے والا۔ اسی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اوپر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ رکھا ہے، ان کے اوپر ذمہ داری رکھی ہے۔ یعنی پہلے زمانے کے اندر معاملہ کیا ہوتا تھا؟ جب پہلے زمانے کے اندر ایک نبی دنیا سے تشریف لے جاتے تھے، ان کے بعد ان کی قوم جب گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیا کرتی تھی، جب ان کے بعد ان کی قوم گناہوں کے دلدل کے اندر پھنس جایا کرتی تھی، جب ان کے بعد ان کی قوم جرائم کے اندر مبتلا ہو جایا کرتی تھی، جب ان کی تشریف لے جانے کے بعد ان کی قوم صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا کرتی تھی، اس وقت اللہ رب العزت کسی دوسرے نبی کو بھیج دیا کرتا تھا۔ پھر وہ نبی تشریف لانے کے بعد پھر سے اس نبی کی تعلیمات کو زندہ کر دیا کرتا تھا، پھر سے وہ نبی تشریف لانے کے بعد بہکی ہوئی قوم کو راہ صراط مستقیم کا مسافر بنا دیا کرتا تھا، پھر سے اس قوم کو گناہوں کے دلدل سے نکال کر کے نیک اور پرہیزگار بنا دیا کرتا تھا۔ وہ نبی دنیا میں تشریف لانے کے بعد بہترین نظام قائم کر دیا کرتا تھا، لوگوں کو صراط مستقیم کا مسافر بنا دیا کرتا تھا۔ یہ تو پہلے کے زمانے کے اندر ہوا کرتا تھا، لیکن آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کوئی نیا نبی تشریف نہیں لانے والا، کوئی نیا رسول تشریف نہیں لانے والا، کوئی نیا دین نہیں آنے والا، کوئی نئی شریعت نہیں آنے والی، کوئی نئی کتاب نہیں آنے والی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس امت کے ایک گروہ کے اوپر امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی بھلائی کا حکم دیتے رہنا اور لوگوں کو برائی سے ہمیشہ روکتے رہنا، یہ امت کے ایک گروہ کے اوپر لازم کر دیا اور ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ تم میں ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو ہمیشہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا رہے، جو ہمیشہ لوگوں کو خیر کا حکم دیتا رہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور جو ہمیشہ لوگوں کو برائیوں سے روکتا رہے۔ تم میں ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا رہے۔ جانتے ہیں آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہنا، لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہنا، اس کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے کتنی عظمتیں رکھی ہیں، اس کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے کتنی شانیں رکھی ہے۔ جب ایک بندہ مومن لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا رہتا ہے اور لوگوں کو برائیوں سے روکتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اسے کتنی عظمتوں سے نوازتا ہے، اللہ رب العزت اسے کتنی شانوں سے نوازتا ہے، اللہ رب العزت اسے کتنے بڑے رتبے پر فائز فرما دیا کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر صحابہ کرام عرض کرتے ہیں من خیر الناس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہمیں بتائے تو صحیح لوگوں میں سب سے زیادہ خیر کس کے پاس موجود ہے، لوگوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے، لوگوں میں سب سے بھلائی والا انسان اور بندہ کون ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمرہم بالمعروف وانہاہم عن المنکر، جو لوگوں کو ہمیشہ بھلائی کا حکم دیتا رہتا ہے اور ہمیشہ لوگوں کو برائیوں سے روکتا رہتا ہے، ایسا بندہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ کرم کے اندر سب سے بہترین بندہ ہے، ایسا بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کے اندر سب سے بہترین بندہ ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا، امام حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں من امر بالمعروف ونہا عن المنکر فہو خلیفۃ اللہ و خلیفۃ رسول اللہ و خلیفۃ کتابہ۔ امام حسن بصری کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ وہ امام حسن بصری ہے جنہیں براہ راست مولائے کائنات نے اپنی خلافت سے نوازا تھا، یہ وہ امام حسن بصری ہے جب بصرہ کے اندر ہر ایک خطیب کو خطابت کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی، اس وقت مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا تھا بصرہ کے اندر کسی بھی خطیب کو خطابت کرنے کی اجازت
اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تمہارے درمیان امام حسن بصری جیسا بندہ موجود ہے، تمہارے درمیان امام حسن بصری جیسا بندہ موجود ہے۔ اب وہ امام حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں، من امر بالمعروف ونہا عن المنکر فہو خلیفۃ اللہ و خلیفۃ رسول اللہ و خلیفۃ کتابہ، یعنی جو بندہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہے، ایسا بندہ اللہ کا بھی خلیفہ ہے، رسول اللہ کا بھی خلیفہ ہے اور اللہ کی کتاب کا بھی خلیفہ ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہنا، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہنا، لوگوں کو تبلیغ اسلام اور پیغام اسلام لوگوں تک پہنچانا، یہ کتنا اہم ترین فریضہ ہے، یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، اگر میری طرف سے تمہارے پاس میری ایک بات بھی موجود ہے، میری باقی امت تک وہ میری بات پہنچا دیا کرو۔ میدان عرفات کے اندر اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام کے مجمع سے ارشاد فرمایا، کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام میدان عرفات کے اندر موجود تھے۔ اس وقت صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا؟ کیا میں نے تم تک اللہ کے احکامات پہنچا دیے یا نہیں پہنچا دیے؟ کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا؟ سارے صحابہ بیک زبان ہو کر کے عرض کرنے لگے، ادیت و نصحت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ضرور آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے، آقا ضرور آپ نے اللہ کے احکامات ہم تک پہنچا دیے ہیں، یا رسول اللہ ضرور آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا ہے۔ جب یہ بات صحابہ کرام نے پیش کر دی، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے میرے مولا تو گواہ ہو جا، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے، میں نے تیرے احکامات تیرے بندوں تک پہنچا دیے ہیں، میں نے تیرا دین تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ جانتے ہیں اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں میدان عرفات کے، وہ خطبہ بڑا بہترین خطبہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر کے ارشاد فرمایا، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، یعنی اے صحابہ رب کا پیغام پہنچانا تم تک میری ذمہ داری تھی اور میرا پیغام باقیوں تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب صحابہ کرام کی زندگی پڑھ کر کے دیکھیں، میدان عرفات کے اندر تو صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا تھا، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، یعنی میرا پیغام باقیوں تک ضرور پہنچا دینا۔ صحابہ کرام کو حضور کا یہ پیغام پہنچانے کی کتنی فکر تھی، کیسا جذبہ ان کے اندر موجود تھا، تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم غلاموں سے بھی ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم میں سے کسی کے اندر یہ استطاعت ہو کہ وہ مدینے کے اندر آ کر کے مرے تو وہ ضرور مدینے کے اندر آ کر کے مرے، وہ ضرور جنت البقیع کے اندر دفن ہونا پسند کرے۔ کیوں؟ کنت لہو شہیدا و شفیعا یوم القیامہ، جب کوئی بندہ مومن جنت البقیع میں دفن ہوگا اور میرے مدینے میں موت پائے گا، کنت لہو شہیدا و شفیعا یوم القیامہ، میں قیامت کے میدان میں اس کے ایمان کی بھی گواہی دوں گا، اس کی شفاعت بھی فرما دوں گا، اس کی بھی شفاعت بھی کروں گا۔ اسی وجہ سے سنی ہمیشہ کسی بھی خطے میں رہتا ہو، دنیا کی کسی بھی کونے میں رہتا ہو، وہ ہر لمحہ یہ دعا کرتا ہے، مولا مجھے جنت البقیع کے اندر تیرے محبوب کے قدموں کے سائے تلے 2 گز زمین میرا مدفن بنا دینا، 2 گز زمین آرام کرنے کے لیے مجھے عطا کر دینا۔ کیا یہ حدیث جس طریقے سے ہمیں پتہ ہے صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھی؟ اللہ اکبر، تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کے سامنے کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے، لیکن ابھی جنت البقیع کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا ابھی 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام وہاں پر نہیں ہیں۔ یہ اتنے سارے صحابہ کرام 1,24,000 صحابہ کرام کہاں چلے گئے؟
کیا انہیں جنت البقیع کی فضیلت کو پانا نہیں تھا؟ کیا یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ سرکار کے قدموں میں اپنا مدفن بنائیں؟ کیا وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری موت مدینۃ الرسول کے اندر واقع ہو جائے؟ وہ یہ ساری باتیں ضرور پسند کیا کرتے تھے، لیکن اس سے سب سے زیادہ اگر ان ساری باتوں سے سب سے زیادہ اگر کوئی بات ان صحابہ کرام کو پسند تھی تو وہ یہ تھی کہ حضور کا پیغام حضور کی امت تک ہمیں پہنچانا ہے، حضور کا پیغام ہم نے حضور کی امت تک پہنچانا ہے۔ اسی وجہ سے کوئی صحابی یمن کی طرف نکلا، کوئی صحابی شام کی طرف نکلا، کوئی صحابی مصر کی طرف نکلا، کوئی صحابی دنیا کے کسی کونے کی طرف نکل گیا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کو ابھی 100 سال بھی مکمل نہیں ہونے پائے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر کے حضور کے صحابہ دنیا کے اندر پھیل گئے، 100 سال بھی مکمل نہیں ہونے پائے تھے کہ 3 بر اعظموں میں اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا، 3 بر اعظموں میں اسلام پھیل چکا اور اسلام کی حکومت قائم ہو گئی۔ کیا وجہ تھی؟ کون سا ایسا ریزن تھا اور کون سا ایسا سبب تھا جس سبب کی بنیاد پر صحابہ دنیا کے اندر پھیل گئے؟ اس کا سبب صرف یہی تھا کہ حضور کا پیغام حضور کی امت تک پہنچانا ہے۔ ان کے ذہن کے اندر یہ سوچ موجود تھی، ان کے ذہن کے اندر یہ فکر موجود تھی، ان کے ذہن کے اندر یہ مینٹلٹی موجود تھی کہ ہمیں حضور کا پیغام حضور کی امت تک پہنچانا ہے۔ آج یہ اجتماعات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ آج ہمیں جلسے اور جلوس نکالنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ آج لوگوں کے دل سے جذبہ اسلام اور پیغام محبت جو پہنچانا ہے لوگوں تک یہ ٹھنڈا پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لوگوں کے ذہن سے اسلام کی سوچ نکلتی جا رہی ہے، لوگوں کے ذہن سے اسلام کی فکر نکلتی جا رہی ہے۔ یہ اجتماعات کر کے لوگوں کے اندر جذبہ ایمان کو جوان کرنا مقصود ہے، لوگوں کے اندر فکر کو بیدار کرنا مقصود ہے، دین کی سوچ کو بیدار کرنا مقصود ہے۔ ورنہ آج لوگوں کی پوزیشن کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ آج معاشرے کی حالت ٹٹول کر کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا۔ لوگ یہ کہتے ہیں مولانا صاحب ہم تو پرہیزگار ہیں نا، ہم تو نمازی ہیں نا، ہم اپنی فکر کر رہے ہیں، دوسروں کی فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو روزہ رکھ رہے ہیں، دوسروں کی فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، بس ہماری پروانگی ہو جائے، ہماری نجات ہو جائے، ہمیں بخشش کا پروانہ مل جائے، یہی ہمارے لیے کافی ہے، دوسروں کی فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آج اگر کسی دوسرے کے گھر کے اندر یہ گناہ کی آگ لگی ہوئی ہے، اسی گناہ کی آگ نے ہمارے معاشرے کے سکون کو ختم کر دیا ہے، اسی گناہوں کی نحوست نے ہمارے معاشرے کے چین کو ختم کر دیا ہے۔ آج اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے پڑوس کے اندر اگر گناہ ہو رہے ہیں، جرائم ہو رہے ہیں اور ہمارا گھر محفوظ ہے، انتظار کرو 4 دن کے بعد وہ آگ تمہارے گھر بھی پہنچنے والی ہے، 4 دن کے بعد وہ آگ تمہارے گھر بھی پہنچنے والی ہے۔ اس وجہ سے اگر ہم نے بھلائی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، اس فریضے سے منہ موڑ لیا، انجام کیا ہوگا پتہ ہے؟ بخاری شریف کی حدیث سنو، بڑی دردناک روایت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں، بڑی بہترین مثال بیان فرمائی، لوگوں کے ذہن صاف ہو جائیں گے اگر ہم نے اس مثال کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیا تو ضرور اگر ایمان اس کے دل کے اندر موجود ہے تو سوچ بن جائے گی اسلام پھیلانے کی، فکر بن جائے گی اسلام کو، اسلام کی اشاعت کی۔ اس روایت کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ جانتے ہو ایک وقت وہ تھا کہ سمندر کے اندر ایک کشتی چلا کرتی تھی اور اس کشتی کے اندر 2 گروہ موجود تھے، ایک گروہ گنہگار کا گروہ تھا اور دوسرا گروہ پرہیزگار والا گروہ تھا، یعنی نیک لوگ موجود تھے۔ نیچلے کشتی کے نیچلے طبقے کے اندر، نچلی منزل کے اندر گنہگار لوگ رہا کرتے تھے اور اوپری منزل کے اوپر نیک اور پرہیزگار لوگ رہا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت بیان فرمائی۔ اب یہاں ٹھہر کر کے میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج لوگوں کی ذہنیت یہ بن چکی ہے کہ لوگ گنہگار سے نفرت کرتے ہیں، لوگ برے سے نفرت کرتے ہیں۔ معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں نفرت ضرور کرنی چاہیے لیکن گنہگار سے نہیں، گناہ سے نفرت کرنی چاہیے۔ ہمیں نفرت ضرور کرنی چاہیے، برے سے نہیں برائی سے کرنی چاہیے۔
اگر ہم ہی گنہگار سے نفرت کرنے لگیں گے تو اسے گناہ سے بچائے گا کون؟ اگر ہم ہی برے سے نفرت کرنے لگیں گے تو اسے برائی سے روکے گا کون؟ اگر ہم ہی مجرم سے نفرت کرنے لگیں گے اسے جرم سے بچائے گا کون؟ اس وجہ سے نفرت ضرور ہونی چاہیے، مجرم سے نہیں جرم سے ہونی چاہیے، گنہگار سے نہیں گناہ سے ہونی چاہیے، برے سے نہیں برائی سے ہونی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس وقت صحابہ کرام آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اوپری منزل کے اوپر نیک لوگ رہا کرتے تھے اور نیچلی منزل کے اندر گنہگار اور ناپاک لوگ رہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب نیچے والوں کو پانی لینے کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ اوپر والوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے۔ جب اوپر والوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے تو نیک لوگ تھے، پرہیزگار تھے، وہ ان کی طرف نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے، وہ ان سے گھن محسوس کیا کرتے تھے۔ جب ان سے گھن محسوس کرنے لگے اور پانی دینے کے اندر ٹال مٹول کرنے لگے تو گنہگاروں نے دیکھا کہ یہ ہمیں پانی بھی جلدی نہیں دے رہے ہیں، یہ ہم سے نفرت بھی کر رہے ہیں، یہ ہم سے گھن بھی محسوس کر رہے ہیں، تو ہمیں تو پانی لینے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم پانی لینے کے لیے ان کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے، ہمارے قدموں تلے ہی پانی جاری ہے، ہم کشتی کا ایک تختہ اکھاڑیں گے اور پانی اسی نیچے سے ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں ٹھہر کر کے یہ روایت ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہر ایک فرد کی کانوں کے اندر پہنچ جائے، ضرور رب تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے گا، آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ سنیں توجہ کے ساتھ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ جب گنہگاروں نے یہ ذہنیت بنا لی اور یہ عزم مصمم کر لیا کہ اب ان کے بعد اب ہمیں ان کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم پانی لینے کے لیے کشتی کا تختہ اکھاڑیں گے، پانی ہمارے پاس آ جائے گا، کلہاڑی اٹھائی اور تختہ اکھاڑنے لگے۔ جب اوپر والوں کو پتہ چلا کہ یہ نیچے والے پانی لینے کے لیے تختہ اکھاڑ رہے ہیں، ہم انہیں پانی دینے کے اندر ٹال مٹول کر رہے ہیں، ہم ان سے نفرت کر رہے ہیں، تو یہ نیچے والے لوگ پانی لینے کے لیے تختہ اکھاڑ رہے ہیں، اگر انہوں نے تختہ اکھاڑ دیا یہ تو ڈوب ہی جائیں گے، ساتھ ساتھ ہم بھی ڈوب جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب نیک اور پرہیزگاروں کو یہ بات پتہ چلی، فوراً اوپر سے نیچے آئے اور جو آدمی کلہاڑی سے تختہ اکھاڑ رہا تھا اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے، اب کے بعد ہم بغیر نفرت کے تمہیں پانی دے دیا کریں گے، اب کے بعد ہم بغیر گھن محسوس کیے تمہیں پانی دے دیا کریں گے، بغیر ٹال مٹول کے ہم پانی دے دیا کریں گے، بس تم کشتی کا تختہ نہ اکھاڑنا ورنہ تم بھی ڈوب جاؤ گے، ہم بھی ڈوب جائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ جب ان نیکوکاروں نے بدکاروں کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ بھی ڈوبنے سے بچ گئے اور اپنے آپ کو بھی ڈوبنے سے بچا لیا، اپنے آپ کو بھی ڈوبنے سے بچا لیا۔ بالکل اسی طرح اگر آج بھی ہماری یہ پوزیشن ہو جائے کہ جو شخص گناہ کے اندر مبتلا ہے ہم اس سے نفرت کیے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ لیں، ضرور رب تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعہ اس کو بھی گناہوں سے محفوظ فرما لے گا اور دوسروں کو بھی گناہوں سے محفوظ فرما لے گا، دوسروں کو بھی گناہوں سے محفوظ فرما لے گا۔ حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جس شخص کے اندر یہ طاقت موجود ہو کہ وہ برائی کو روک سکتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ برائی کو روکے، اگر ایسے لوگ برائی کو نہیں روکیں گے مرنے سے پہلے اللہ انہیں بھی اس برائی کے اندر مبتلا فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج یہ ساری پوزیشنیں دیکھ لیجئے، آج یہ سارے حالات ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیجئے، اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کو روکنے کے 3 درجے بیان فرمائے۔ ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جس کے اندر استطاعت ہو اگر وہ برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھوں سے اس برائی کو روک دے۔ پہلا درجہ کیا ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص برائی کو دیکھے اگر اس کے اندر استطاعت ہے تو اپنے ہاتھوں سے اس برائی کو روک دیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو نہیں روک سکتا ہے اپنی زبان سے اس برائی کو روک دیں، اپنی زبان سے اس برائی کو روک دیں۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ ارشاد فرمایا، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس برائی کو زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو اپنے دل کے اندر اس برائی کو برا سمجھے، اس برائی کو اپنے دل کے اندر برا سمجھے۔ اب تیسرے درجے کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ،
یہی وہ مرحلہ ہے، یہی وہ درجہ ہے جو سب سے کمزور ایمان والوں کے پاس یہ درجہ ہوا کرتا ہے، سب سے کمزور درجے والے کے پاس۔ آج یہ تینوں درجے ہم اپنی نگاہ کے سامنے رکھیں، پھر اس کے بعد ہم اپنی زندگی کا احتساب کریں، ان تین درجوں کے اندر ہماری زندگی کس درجے کے اندر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنے تو ایسے ہیں جن کی زندگی 2 درجوں کے اندر ضرور آتی ہے، کتنے ایسے ہیں جن کی زندگی تیسرے درجے کے اندر آتی ہے، یعنی وہ برائی کو روک تو نہیں سکتے لیکن برائی کو دل کے اندر برا ضرور سمجھتے ہیں۔ یہ 3 درجے والے کتنے دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن کتنے کم بخت اور کم نصیب ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بھی موجود ہیں جن کی زندگی کے اندر، جن کے ذات کے اندر یہ تینوں درجے موجود نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ جرم کو جرم ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ کرائم کو کرائم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے ایمان کا تذکرہ ہی نہیں فرمایا ہے، ایسے لوگوں کا ایمان ہی ذکر نہیں فرمایا ہے۔ اب اگر ہم نے اس طریقے سے زندگی گزاری، ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے غفلت برتتے رہے، معاملہ کیا ہونے والا ہے؟ صحابہ کرام سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت اگر کسی کے ذہن کے اندر ایمان کو بچانے کی ذرہ برابر بھی سوچ موجود ہوگی، اپنے اسلام کو بچانے کی ذرہ برابر بھی سوچ موجود ہوگی، ضرور اس کا دل دہل جائے گا۔ سنیں توجہ کے ساتھ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ وہ زمانہ کیسا زمانہ ہوگا جب تمہاری عورتیں نافرمان ہو جائے گی، جب تمہارے معاشرے کے نوجوان فسق و فجور اور گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور تم جہاد جیسے فریضے سے منہ موڑ لو گے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ صحابہ کرام نے ایسا تصور بھی نہیں کیا تھا، ایسا اپنے ذہن و دماغ کے اندر ایسا کریشن بھی پیدا نہیں کیا تھا، اس وجہ سے صحابہ کرام، اگرچہ یہ خطاب بظاہر صحابہ کرام سے کیا جا رہا تھا لیکن پیغام باقی امت تک پہنچانا تھا، اس وجہ سے صحابہ کرام سے مصطفیٰ نے خطاب فرمایا۔ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ وہ زمانہ کیسا زمانہ ہوگا جب تمہاری عورتیں نافرمان ہو جائے گی، جب تمہارے معاشرے کے نوجوان فسق و فجور اور گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور تم جہاد جیسے فریضے سے منہ موڑ لو گے۔ صحابہ کرام نے چونک کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ایسا بھی معاملہ پیش آنے والا ہے؟ کیا ایسا بھی ہونے والا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے صحابہ معاملہ اس سے بھی سخت پیدا ہونے والا ہے، معاملہ اور دور اس سے بھی سخت آنے والا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس سے بھی سخت معاملہ کیا پیش آنے والا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ وہ زمانہ کیسا زمانہ ہوگا جب تم بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ایسا بھی معاملہ پیش آنے والا ہے؟ چونکہ صحابہ کرام نے ایسا تصور بھی نہیں کیا تھا، صحابہ کرام کی زندگی تو ایسی گزرتی تھی کہ ابھی ابروئے مصطفیٰ کی طرف سے اشارہ ہو جائے اور لبہائے مبارک جنبش میں آ جائے، فوراً حکم کی تعمیل کر دی جائے۔ صحابہ کرام کی زندگی ایسی گزری ہے، لیکن صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ایسا بھی معاملہ پیش آنے والا ہے؟ اللہ اکبر۔ آقا نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، معاملہ اس سے بھی سخت پیدا ہونے والا ہے، معاملہ اور دور اس سے بھی سخت آنے والا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس سے بھی سخت کیا معاملہ آنے والا ہے، کیا پیش آنے والا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا، وہ کیسا زمانہ ہوگا صحابہ، وہ کیسا زمانہ ہوگا جب تم بھلائی کو بھلائی نہیں سمجھو گے، برائی کو برائی نہیں سمجھو گے، یعنی نیکی کو نیکی نہیں سمجھو گے اور برائی کو برائی اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھو گے۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھ لیجئے ہماری معاشرتی زندگی، آج دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے کے حالات، آج دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے کی زندگی، ایسے کتنے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر مل جائیں گے، مولانا صاحب بچی کی شادی ہو رہی ہے، پہلی مرتبہ ہو رہی ہے اور زندگی کے اندر ایک مرتبہ یہ شادی ہونے والی ہے، مولانا صاحب اگر اس کے اندر اس طریقے سے ڈی جے نہیں بجائیں گے تو خوشی کا اظہار کیسے ہو سکے گا؟ اللہ، یہ ساری باتیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو دیکھیے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ وہ زمانہ کیسا زمانہ ہوگا جب تم بھلائی یعنی نیکی کو نیکی نہیں سمجھو گے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھو گے۔ آقا صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ کیا ایسا بھی معاملہ پیش آنے والا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا، معاملہ اس سے بھی سخت پیدا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔
کیسا پیدا ہونے والا ہے. آگے والا جملہ بڑا دردناک جملہ ہے. آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ معاملہ اس سے بھی سخت ایسا پیدا ہونے والا ہے کہ تم برائی کا حکم دینے لگو گے اور بھلائی سے لوگوں کو روکنے لگو گے. تم بھلائی سے لوگوں کو روکنے لگو گے اور لوگوں کو برائی کا حکم دینے لگو گے. اللہ اکبر. صحابہ تڑپ گئے. عرض کیا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی معاملہ پیش آنے والا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا معاملہ اس سے بھی سخت پیش آنے والا ہے. پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جب یہ سارا ماحول کریٹ ہو جائے گا، جب یہ ساری چیزیں معاشرے کے اندر پیدا ہو جائے گی، یعنی بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دیا جائے گا، برائی سے روکنا چھوڑ دیا جائے گا، بھلائی کو بھلائی نہیں سمجھا جائے گا، برائی کو برائی نہیں سمجھا جائے گا اور برائی کا حکم دیا جانے لگے گا، بھلائی سے روکا جانے لگے گا. جب یہ سارا ماحول پیدا ہو جائے گا اللہ ایسے لوگوں کے اوپر ایسا عذاب نازل فرمائے گا کہ ان کے بڑے بڑے عقل مند لوگ بھی حیران ہو جائیں گے، ان کے بڑے بڑے عقلاء، ان کے بڑے بڑے حکماء بھی حیران ہو جائیں گے. آج دیکھ لیجئے دنیا کس پریشانی کے اندر مبتلا ہے. 7 ارب کی آبادی شدید غم اور تکلیف کے اندر مبتلا ہے، ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکی ہے. یہ کورونا وائرس کی بیماری کیسی بیماری ہے جس کی ویکسین ابھی تک تیار نہیں ہو پا رہی ہے. اللہ اکبر. اس کورونا وائرس کی بیماری نے کتنے گھروں کو اجاڑ دیا، کتنے بچوں کو یتیم کر دیا، کتنی عورتوں کو بیوہ کر دیا، کتنے گھروں سے جنازے اٹھے، کتنے غریبوں کی فاقہ کشی اور پیاس کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے کتنے غریبوں نے سوسائڈ کر لیا، کتنے غریبوں کے گھر سے جنازے اٹھے، کتنوں کا سڑکوں پر خون بہنے لگا اور کتنے غریبوں کی راشن لینے والی فوٹوز اخبار کی زینت بن گئی. آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لیجئے. سارے ڈاکٹرز، سارے معالج اپنے اوپر، اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی ویکسین کیسے تیار کی جائے، اس کا علاج کیسے کیا جائے. اسی وجہ سے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جب یہ معاملہ پیش آ جائے گا اس وقت اللہ ان پر ایسا عذاب نازل فرمائے گا ان کے بڑے بڑے عقل مند لوگ بھی حیران ہو جائیں گے. آپ دیکھ لیجئے اس کے علاوہ بھی کتنی ساری بیماریاں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں مولانا صاحب ہم نمازیں پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دعا کیوں قبول نہیں ہوتی ہے؟ دعا کی قبولیت کا پروانہ نہ ملنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر خلوص بھی نہیں رہا ہے، ہمارے اندر دین کا جذبہ بھی نہیں رہا ہے، ہمارے اندر دین کی سوچ اور دین کی فکر نہیں رہی ہے. اس وجہ سے آج ہماری دعاؤں کو رد کر دیا جا رہا ہے، رد کر دیا جا رہا ہے، قبولیت کا پروانہ نہیں دیا جا رہا ہے. اس وجہ سے آج بھی اللہ رب العزت کا در کھلا ہوا ہے. توبہ کر لو، بھلائی کی طرف آ جاؤ، برائیوں سے اپنی زندگی کو روک لو، ضرور رب تبارک و تعالیٰ دونوں جہان میں تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا، دونوں جہان کے اندر کامیابی عطا فرمائے گا. جانتے ہیں آپ یہ سارا ماحول کیوں کریٹ ہو رہا ہے؟ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ کیوں انجام نہیں دیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کی سب سے بدترین صورت اور سوچ اور فکر یہ ہے اگر کوئی بندے مومن گناہوں بری زندگی گزار کر کے اب توبہ کرنا چاہتا ہے، یعنی نیک اور پرہیزگار بننا چاہتا ہے، تو ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر ایک محاورہ رائج ہے، ایک محاورہ بولا جاتا ہے. کیا ہے وہ محاورہ؟ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. یہ محاورہ بولا جاتا ہے، آپ کی یہاں بھی شاید بولا جاتا ہوں. 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یعنی کیا مطلب؟ اب زندگی بھر گناہ کرتا رہا، اب آخر وقت کے اندر یہ سوچ رہا ہے کہ میں نیک بن جاؤں گا. اللہ اکبر. یہ جملہ شریعت سے کتنا ٹکراؤ پیدا کر رہا ہے. اگر بحیثیت مسلمان 100 نہیں، 900 نہیں، بلکہ لاکھوں کروڑوں چوہے کھا کر بھی بلی حج کو جائے، رب کی رحمت ضرور اس کے قریب پائے گی. کہو نا سبحان اللہ. رب کی رحمت ضرور اس کے قریب پائے گی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. میں ان سارے گنہگاروں کو بخشش کا پروانہ عطا کر دوں گا جو نیک عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر چکے ہیں، جو نیک عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر چکے ہیں. اب اس پر ایک روایت سنا دوں. یہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ جو ہمارا نظریہ ہے وہ شریعت سے بالکل ہٹ کر ہے. اگر ہمارے معاشرے کے اندر یہ محاورہ مشہور بھی ہے تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر شامل نہیں کرنا ہے.
اس محاورے کو یہ تو میں نے نقل کر کے میں نے آپ کو سمجھایا ہے، ورنہ ہمیں تو یہ محاورہ اپنی زبان پر لانا ہی نہیں ہے۔ یہ رب کی رحمت سے مایوس کرنے والا جملہ ہے، حالانکہ اللہ تو ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، گناہ کر لیا ہے توبہ کر لو، ضرور میں توبہ کا پروانہ عطا کر دوں گا، میں قبولیت کا پروانہ عطا کر دوں گا۔ یہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہترین صحابی رسول گزرے ہیں۔ زمانے جاہلیت کے اندر ان کے ماتحت یعنی ان کے زیر اثر تقریباً 700 افراد آتے تھے، اور وہ اپنی قوم کے سردار تھے، بڑے منصب پر فائز تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کی بارہا دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ دحیہ کلبی کو ایمان کی دولت عطا فرما، اسلام کی دولت سے نواز دے۔ کیوں؟ اگر وہ ایمان لے آئیں گے تو ان کے ساتھ ساتھ 700 افراد بھی ایمان لے آئیں گے، 700 افراد بھی ایمان لے آئیں گے۔ اللہ اکبر! محبوب رب العالمین کی دعائیں کیسے قبول نہیں ہو سکتی تھی؟ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، حضور کی دعا کے لیے جملے بعد میں نکلتے ہیں، قبولیت کا پروانہ پہلے آ جاتا ہے، قبولیت کا پروانہ پہلے آ جایا کرتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، مولا دحیہ کلبی کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو مقبولیت کا پروانہ مل گیا۔ فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، جبریل امی تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے ارشاد فرمایا ہے ابھی دحیہ کلبی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، مسلمان ہو کر کے کلمہ پڑھ لیں گے، اللہ اکبر، آپ کی غلامی اختیار کر لیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد حضرت دحیہ کلبی تشریف لے آئے۔ اب جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی کو آتے ہوئے دیکھا، اپنی چادر مبارک اتار کر کے زمین پر بچھا دی، ارشاد فرمایا دحیہ کلبی اس چادر مبارک پر بیٹھ جاؤ، اس چادر پر بیٹھ جاؤ۔ جب حضرت دحیہ کلبی نے اتنے بہترین اخلاق، اتنے بہترین کردار والا نبی دیکھا، اتنی بہترین تہذیب اور اتنا بہترین کلچر والا جب نبی دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فَبَكَى وَرَفَعَ رِدَاءَهُ وَقَبَّلَهُ وَوَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ وَعَيْنَيْهِ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو اٹھایا، پھر اس کے بعد اپنے سر مبارک کے اوپر رکھا، اپنی آنکھوں سے لگایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس چادر پر بیٹھنے کے لیے نہیں آیا ہوں، آپ کی غلامی اختیار کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کی غلامی اختیار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھایا، مشرب اسلام ہو گئے۔ اب جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اب دیکھو وہ جملہ یاد کرو کہ ہمارے معاشرے کے اندر رائج پا چکا ہے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، غلامی اختیار کر لی، آنکھوں سے پھر سے آنسو جاری ہو گئے، پھر سے اشک بار ہو گئی آنکھیں، رونے لگے۔ آقا نے ارشاد فرمایا اے دحیہ کلبی بات کیا ہے؟ اب تو مسلمان ہو چکے ہو، اب رونے کی ضرورت کیا ہے؟ اب تمہاری آنکھیں اشک کیوں بہا رہی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا، حضرت دحیہ کلبی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انی ارتکبت ذنوبا کبائر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، میں نے بڑے بڑے کرائمز کیے ہیں، میں نے بڑے بڑے جرائم کیے ہیں، ان جرائم کی وجہ سے میں شرمندہ ہوں کہ اللہ میری توبہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر! آپ اپنے رب سے پوچھے تو صحیح، اگر رب تبارک و تعالیٰ میرے ان گناہوں کے بدلے میں میری جان کا نذرانہ بھی مانگے گا، میں ضرور اپنی جان پیش کرنے کے لیے قربان ہو جاؤں گا، تیار ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر! آقا نے ارشاد فرمایا اے دحیہ کلبی ذرا بتاؤ تو صحیح، تم نے جرم کیا کیا ہے، تم نے گناہ کیا کیے ہیں جن گناہوں کے اظہار پر بھی تم شرمندگی کا احساس کر رہے ہو؟ حضرت دحیہ کلبی عرض کرتے ہیں قتلت 70 من بنات بیدی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 70 لڑکیوں کو قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر! عرب کا معاشرہ کتنا بدترین معاشرہ تھا۔ زمانے جاہلیت کے حوالے سے آپ بارہا خطبہ کرام علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ عرب معاشرے کے اندر بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو حضرت دحیہ کلبی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے 70 لڑکیوں کو قتل کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات سنی، آنکھیں اشک بار ہو گئی، فوراً حضرت جبریل تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے ان کے ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے سارے گناہوں کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دیا ہے۔ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔
اب دیکھیں تو صحیح، 70 لڑکیوں کا قتل کیا ہے۔ ایک قتل کرنے کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی جان کو بغیر عذر کے قتل کر دیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہاں تو حضرت دہیہ کلبی نے 70 لڑکیوں کو قتل کیا تھا، اللہ رب العزت نے ان کے ایک نیک عمل کی وجہ سے ان کے سارے گناہوں کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دیا۔ اگر ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے حضرت دہیہ کلبی کی بخشش ہو سکتی ہے، اگر آج ہم سنی مسلمان اپنے دل کے اندر محبت رسول اور اس کے رسول کا چراغ روشن کر کے ایک مرتبہ خلوص اور للہیت کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لیں گے، ضرور رب تبارک و تعالی ہماری پچھلی ساری گناہوں کو معاف فرما دے گا، ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر بھلائی کا حکم دیتے رہے لوگوں کو بھی، خود بھی بھلائی کے اوپر چلیں، خود بھی نیک عمل کریں اور لوگوں کو بھی، دوسروں کو بھی بھلائی کا حکم دیتے رہیں، دوسروں کو بھی برائی سے روکتے رہیں، اپنے آپ کو بھی برائی سے روکیں۔ ورنہ امام عشق و محبت کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، وہ بڑا بہترین شعر ہے، یہ شعر شاید علماء اور مبلغین سمجھ جائیں گے، میں آپ کی سمجھ کے لیے اس شعر کی تشریح کر دوں گا۔ حضرت امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں غفلت شیخ و شاب پر ہنستے ہیں طفل شیر خار، غفلت شیخ و شاب پر ہنستے ہیں طفل شیر خار، کرنے کو گدگدی ابس آنے لگی بہائی کیوں۔ اب یہ شعر تو اس کے اندر ایک بہترین سبق موجود ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر چھوٹے بچے جب ہمارے یہاں ہوتے ہیں تو ہماری سوچ اور ہماری ذہنیت کیا ہوتی ہے کہ چھوٹا بچہ ہے اگر جھولا جھول رہا ہے، کبھی کبھی آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ جھولتے جھولتے بھی بغیر کسی وجہ کے بچے مسکرانے لگتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے بچے مسکرانے لگتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر جو دین سے دور رہنے والے ہیں، جنہیں اسلام کی تعلیم سے واقفیت نہیں ہے، اور جو بوڑھے حضرات ہیں بالخصوص، میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں الا ماشاءاللہ، جو بوڑھے حضرات ہیں جنہیں اسلام کی تعلیمات سے کوئی واسطہ نہیں، جو بوڑھی عورتیں ہیں جنہیں دین کی تعلیمات سے کوئی واسطہ نہیں، وہ بوڑھی مائیں اور بوڑھی عورتیں یہ کہتی ہیں دیکھو تو صحیح یہ بچہ مسکرا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ پریا کھیلنے آ رہی ہے، اس کے ساتھ پریا کھیلنے آ رہی ہے، اس کے ساتھ پریا کھیلنے آ رہی ہے، اللہ اکبر، اس وجہ سے بچہ مسکرا رہا ہے۔ اب امام عشق و محبت کا شعر سنیں، غفلت شیخ و شاب پر ہنستے ہیں طفل شیر خار، یعنی بچہ اس وجہ سے نہیں رو رہا ہے کہ پریا اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے آ رہی ہے، یہ نظریہ غلط نظریہ ہے۔ غفلت شیخ و شاب پر ہنستے ہیں طفل شیر خار، بچہ اس وجہ سے مسکرا رہا ہے، ہنس اس وجہ سے رہا ہے کہ میرا باپ بڑھاپے کی منزل پر پہنچ رہا ہے لیکن ابھی مسجد کی سیڑھیاں نہیں چڑھا ہے، میرا چچا جوانی کی دہلیز عبور کر چکا ہے، ابھی اس نے مسجد کے اندر قدم نہیں رکھا ہے، میرا باپ اس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، ابھی تک اس نے مسجد کی صفوں کو درست نہیں کیا ہے۔ غفلت شیخ و شاب پر ہنستے ہیں طفل شیر خار، کرنے کو گدگدی ابس آنے لگی بہائی کیوں، آنے لگی بہائی کیوں، یعنی گدگدی پریا کرنے نہیں آتی ہے، بلکہ بچہ اس وجہ سے ہنس رہا ہے کہ میرا باپ گناہوں بری زندگی گزار رہا ہے، اسے اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ ایک دن اسے بھی موت آنے والی ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ ہماری زندگی غفلت کے اندر گزر رہی ہے، ہماری زندگی سستی اور کاہلی کے اندر گزر رہی ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر ایمان کا ذرہ برابر بھی حصہ موجود ہے، ہمیں اس بات کا ضرور احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ایک ڈیوٹی لگائی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی ہمیشہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں ایک آخری روایت پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کروں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا جانتے ہیں آپ؟ بڑی بہترین روایت ہے۔ جو کوئی بندہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا ہے، یعنی ہمیشہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا رہتا ہے اور ہمیشہ لوگوں کو برائیوں سے روکتا رہتا ہے، اسے اللہ کہاں کہاں سے اس کی مدد فرماتا ہے اور اللہ اس کی کیسی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ علماء مبلغین الحمدللہ ہمیشہ دن رات دین کے کام کے اندر لگے رہتے ہیں اور
کام اگر دنیاوی بھی ہوتا ہے تو وہاں پر بھی ان کی سوچ یہ رہتی ہے کہ ہم نے آج پروگرام کہاں کرنا ہے، لوگوں تک دین کا پیغام کہاں پہنچانا ہے اور کیسے پہنچانا ہے۔ نماز پڑھانی ہے تو نماز کے اندر کون سی سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے، اگر نماز ختم کرنی ہے تو پھر اس کے بعد دعا کا انداز کیا ہونا چاہیے، یہ ہمیشہ اس لگن کے اندر محسوس رہتے ہیں، ہم مشغول رہتے ہیں ہمیشہ۔ تو یہ علماء مبلغین الحمدللہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ اب ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت کتنی بہترین کامیابی عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے بہترین بزرگ گزرے ہیں، بڑے بہترین امام گزرے ہیں۔ 4 امام ہیں ہمارے، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل۔ یہ 4 امام ایسے ہیں جن کی دنیا کے اندر تقلید کی جاتی ہیں، یعنی جن کے مسائل پر عمل کیا جاتا ہے، جن کے مسائل سے زندگی کے مسائل درست کیے جاتے ہیں۔ ہم حنفی حضرات ہیں، حنفی طریقے پر نماز پڑھتے ہیں، جو ہم نماز پڑھتے ہیں امام اعظم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو ان 4 امام میں سے ایک امام کا نام ہے امام احمد بن حنبل۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کسی گاؤں کے اندر دعوت و تبلیغ کے لیے گیا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کے لیے گیا، یعنی لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے کے لیے پہنچا، لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے وہاں پر پہنچا۔ لیکن اللہ اکبر، ارشاد فرماتے ہیں میں صبح سے لے کر کے شام تک نمازیں بھی پڑھتا رہا اور لوگوں کو بھلائی کا حکم بھی دیتا رہا، لوگوں کو برائیوں سے بھی روکتا رہا۔ اللہ اکبر، جب عشاء کی نماز کے اندر میں پہنچا تو میں نے سوچا کہ میرا یہاں کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے، میرا یہاں پر کوئی دوست نہیں ہے، میرا یہاں پر کوئی پہچاننے والا نہیں ہے جس کے یہاں پر جا کر کے میں آرام کر سکوں، جس کے یہاں پر جا کر کے میں اپنی رات گزار سکوں، میرا کوئی پہچاننے والا نہیں ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سوچ لیا، یہ ذہن بنایا کہ نماز ختم ہو جائے گی، یہیں پر نماز پڑھ کر کے سو جاؤں گا، یہیں سو جاؤں گا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل ارشاد فرماتے ہیں نماز ختم ہوئی، جب میں نماز ختم ہونے کے بعد بستر لگانے لگا تو مسجد کا خادم میرے پاس آ کر کے کہنے لگا، آپ کو پہچانتا نہیں تھا، مسجد کا خادم آپ کے پاس آ کر کے کہنے لگا حضور آپ کو یہاں سونے کی اجازت نہیں ہے، مسجد کے اندر سونے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل اتنے بڑے امام بستر لپیٹا، پھر اس کے بعد مسجد کے باہر صحن کے اندر آ گئے اور وہاں ارشاد فرمایا یہاں تو مجھے کوئی بھگانے والا ہے نہیں، یہاں تو مجھے کوئی روکنے والا ہے نہیں، یہاں سے مجھے کوئی نکالنے والا ہے نہیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل صحن کے اندر بستر لگانے لگے، مسجد کا خادم دروازہ بند کر کے جب باہر نکلنے لگا دیکھا کہ پھر سے وہی بزرگ سونے کے انتظار میں موجود ہیں، تو پھر سے اس نے کہا حضور آپ کو یہاں بھی سونے کی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے امام، اتنے بڑے عالم دین اور اتنے بڑے پیر یہ نہیں کہتے کہ میں فلاں امام ہوں، میں فلاں عالم دین ہوں، تم مجھے مسجد سے کیسے نکال سکتے ہو، تم مجھے مسجد میں سونے کی پرمیشن کیسے نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر، حضرت امام احمد بن حنبل نے کوئی بات نہیں کی، کوئی جوابی کارروائی نہیں کی، بلکہ بستر اٹھایا اور اٹھا کر کے چلنے لگے۔ راستے کے اس پار ایک شخص یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، وہ بھی آپ کو پہچانتا نہیں تھا، کھڑے ہو کر کے راستے کے اس پار وہ شخص سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ ایک بزرگ کو مسجد سے نکالا گیا، مسجد کے صحن سے بھی نکالا گیا۔ اس شخص نے اب دیکھو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والوں کی رب کیسے مدد فرماتا ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل ارشاد فرماتے ہیں وہ مجھے پہچانتا نہیں تھا، میں اس کو پہچانتا نہیں تھا، لیکن جب اس نے میرا یہ حال دیکھا تو فوراً اس نے راستے کے اس پار کھڑے ہو کر کے دعوت دی، حضور میرے گھر تشریف لے آئے، میں اپنے گھر آپ کے سونے کا انتظام کر دوں گا، میں اپنے گھر آپ کے سونے کا انتظام کر دوں گا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل ارشاد فرماتے ہیں انسانیت کے ناطے میں نے اس کی دعوت پر لبیک کہہ دیا، اس کے پیچھے چل دیا۔ جب میں اس کے گھر پہنچا تو اس کا گھر دکان کی طرح تھا، وہ خباز تھا، یعنی روٹیاں بنا کر کے بیچنے والا تھا۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے سونے کے لیے میرا بستر لگا دیا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بستر پر لیٹا تو صحیح لیکن میری آنکھ نہیں لگی، مجھے نیند نہیں آئی۔ پوچھا گیا حضور آپ کو کیوں نیند نہیں آئی، آپ کو آرام کیوں میسر نہیں ہوا؟ ارشاد فرمایا اس وجہ سے کہ میں نے اس شخص کی زندگی کے اندر بڑا تعجب خیز عمل دیکھا تھا، اس عمل کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آئی۔ پوچھا گیا حضور وہ عمل کیسا تھا؟ اب وہ سنو، وہ عمل اپنی زندگی کے اندر اس عمل کو بھی شامل کر لو، اللہ تمہاری ہر پریشانی کو دور فرما دے گا، اللہ تمہاری ہر مصیبت دور فرما دے گا۔
حضرت امام احمد ابن حنبل ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی زندگی کے اندر بڑا عجیب عمل دیکھا، اور وہ عمل یہ تھا کہ جب بھی وہ کوئی کام کرتا تھا ذکر الہی کرتے ہوئے کام کرتا تھا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کام کرتا تھا۔ حتیٰ کہ وہ روٹی بھی پکاتا تھا تو اللہ کا ذکر کرتا تھا، آٹا بھی گنتا تھا تو اللہ کا ذکر کرتا تھا، آٹے کے اندر تیل ڈالتا تھا تو اللہ کا ذکر کرتا تھا، آگ بھی جلاتا تھا تو اللہ کا ذکر کرتا تھا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل ارشاد فرماتے کہ میں نے اس کی زندگی کے اندر جب یہ بڑا تعجب خیز عمل دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک بندے کو اتنا تعجب خیز عمل اس کی زندگی کے اندر ہم دیکھیں گے تو ہمارے دل کے اندر بھی یہ احساس پیدا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے یہ مجھے دیکھ کر کے عمل کر رہا ہو سکتا ہے یہ ریا اور سمعہ کے طور پہ یہ عمل کر رہا ہو، مجھے دکھلانے کے لیے عمل کر رہا ہو۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے ارشاد فرمایا ذرا بتاؤ تو صحیح یہ عمل تم مجھے دیکھ کر کے کر رہے ہو یا پہلے سے تمہارا یہ عمل ہے؟ اللہ اکبر۔ اس شخص سے جب سوال کیا حضرت امام احمد ابن حنبل نے یہ عمل تم مجھے دیکھ کر کے کر رہے ہو یا پہلے سے تمہارا یہ عمل ہے؟ اس شخص نے عرض کیا حضور یہ عمل میں آپ کو دیکھ کر کے نہیں کر رہا بلکہ 40 سال سے یہی عمل کر رہا ہوں، یعنی ہر لمحہ میری زبان پر ذکر الہی رہتا ہے، بس 40 سال سے میں یہی عمل کر رہا ہوں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل ارشاد فرماتے ہیں میرے تعجب کے اندر اور اضافہ ہو گیا، پھر میں نے دوسرا سوال کر لیا، اتنا بہترین عمل کرتے ہو، اتنا لمبا زمانہ گزر گیا، اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، اس عمل کی برکت سے تمہیں رب کی بارگاہ سے کچھ ملا یا نہیں ملا؟ اس عمل کی برکت سے تمہیں رب کی بارگاہ سے کچھ ملا یا نہیں ملا؟ اس شخص نے عرض کیا حضور آپ کچھ کی کیا بات کرتے ہیں، اس ذکر کا وسیلہ لے کر کے میں نے رب سے جو مانگا مولا نے مجھے سب کچھ عطا فرما دیا، مولا نے مجھے سب کچھ عطا فرما دیا۔ اب تیسرا سوال حضرت امام احمد ابن حنبل نے بڑا بہترین کیا، وہ سوال کتنا بہترین ہے؟ حضرت امام احمد ابن حنبل ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی چند عرصے پہلے یعنی 1-2 ہفتے کے اندر تم نے رب کی بارگاہ میں اس ذکر کا وسیلہ لے کر اس کے کچھ مانگا ہے جو ابھی تک پورا نہ کیا گیا ہو، کوئی سوال کیا ہے ابھی 1-2 ہفتے کے اندر جو ابھی تک اس سوال کا جواب نہ آیا ہو؟ عرض کیا حضور ہاں میں نے ایک سوال رب کی بارگاہ سے اس ذکر کا وسیلہ لے کر کے کیا تھا جس کا جواب ابھی تک نہیں آیا ہے۔ ارشاد فرمایا وہ سوال کون سا تھا؟ اس شخص نے عرض کیا حضور میں نے اس ذکر کا وسیلہ لے کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی مولا مجھے میری زندگی کے اندر امام احمد ابن حنبل کا دیدار کرا دے، مولا مجھے میری زندگی کے اندر امام احمد ابن حنبل کا دیدار کرا دے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل ارشاد فرماتے ہیں تمہارا ذکر الہی کی وجہ سے رب سے کانٹیکٹ اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے کھینچ کر کے تمہارے قدموں تک پہنچا دیا، جس سے تم بات کرتے ہو میں کوئی اور نہیں، میں خود امام احمد ابن حنبل ہوں، میں خود امام احمد ابن حنبل ہوں۔ اگر کوئی بندہ مومن اس طریقے سے رب تبارک و تعالیٰ کے دین کا کام کرتا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسے اس طریقے سے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا سبق اس واقعے سے یہ ملا اگر ہم اپنی زندگی کے اندر ذکر الہی کو شامل کر لیں ضرور رب تبارک و تعالیٰ ہماری ہر مصیبتیں دور فرما دے گا، ضرور رب تبارک و تعالیٰ ہماری ہر دعا کو مقبولیت کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ تو اس کا خلاصہ اور ما حاصل یہ ہے جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے ذریعہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو ہمیشہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا رہے، جو ہمیشہ لوگوں کو برائی سے روکتا رہے۔ اگر ہم خود بھلائی کے اوپر چل رہے ہیں یعنی نیک عمل کر رہے ہیں، کوشش یہ کرو کہ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں گے۔ اگر ہم خود برائی سے رکے ہوئے ہیں، کوشش یہ کرو کہ ہم دوسروں کو بھی برائی سے روکیں گے۔ انشاءاللہ آج کی محفل سے یہ پیغام لے کر کے اٹھو، ہماری زندگی آنے والی زندگی اگر گزرے گی تو رب تبارک و تعالیٰ کی دین کے کام کے اندر گزرے گی۔ انشاءاللہ اگر ہماری آنے والی زندگی گزرے گی تو رب تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزرے گی۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کے دوران جو لشش خطائے واقع ہوئی اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔